بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مل چکی تھی۔ اللہ سے اجازت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اب تم میرے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو دونوں اونٹنیوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ تینوں ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ایک اونٹنی پر سوار ہو گئے، جبکہ عامر بن فہیرہ پیدل ہی ان کے ساتھ اونٹنی کی مہار پکڑے چل رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب وہ غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ عامر بن فہیرہ اونٹنیاں لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر رکنے کا کہا اور خود غار کی صفائی کے لیے غار کے اندر چلے گئے کہ غار میں کوئی موذی جانور ہو تو اسے بھگا دیں۔ انہوں نے غار کی اچھی طرح صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں اپنے کرتے کے ٹکڑے ٹھونس دیے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو وہ غار سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر غار میں داخل ہوئے۔ غار کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں ایک اور سوراخ دکھائی دیا۔ اب ان کے پاس مزید کپڑا نہیں تھا کہ وہ سوراخ بند کر سکتے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا۔ اس سوراخ میں ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو سوراخ کا منہ بند تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اف تک نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ پر لگایا تو ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے سانپ نے کاٹا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا پاؤں ہٹا دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ابوبکر، وہ ہماری زیارت کے لیے آیا ہے اور وہ مجھے سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کو ہٹا لیا۔ اب وہ سانپ آیا اور اپنا کنڈلی مار کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا، بتاؤ۔ تو سانپ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک زمانہ سے آپ کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی زیارت کرنی تھی اور سلام عرض کرنا تھا اور ہمارے سارے راستے بند کر دیے تھے، تو میں کیا کرتا؟ میں بھی تو آپ کا بڑا عاشق ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں وہ مجھے منظور ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تم نے کل لی میری زیارت؟ تو سانپ نے کہا، جی حضور۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم جاؤ۔ تو پھر سانپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور چلا گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔